بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ رزق کے حوالے سے کہ حضور علیہ السلام پر جو قرآن پاک نازل ہوا اور آپ علیہ السلام کی احادیث جن پر عمل پیرا ہو کر ہم اپنے گھروں میں سے غربت، رزق کی تنگ دستی کو دور کر سکتے ہیں، اسی ضمن میں آج کے درس کی شامل حدیث جسے امام بہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا، فرماتے ہیں اور اس حدیث کی راویہ ہیں نبی علیہ السلام کی بیٹی سیدہ کائنات خاتون جنت حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ فرماتی ہیں کہ مر بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے، میرے پاس سے گزرے، وَأَنَا مُضْطَجِعَةٌ مُتَصَبَّحَةٌ، اور آپ فرماتی ہیں کہ میں اس وقت آرام فرما رہی تھیں، یعنی آرام کر رہی تھیں۔ فَحَرَّكَنِي بِرِجْلِهِ ثُمَّ قَالَ، آپ علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو جگایا اور فرمایا، یا بنیہ، اے میری بیٹی، قومی شہدی رزق ربک، کہ اپنے رب کے رزق کی تقسیم کے لیے حاضر ہو جاؤ، وَلَا تَكُونِ مِنَ الْغَافِلِينَ، اور غافلین میں سے نہ ہو جاؤ، فَإِنَّ اللَّهَ يَقْسِمُ أَرْزَاقَ النَّاسِ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ رب العزت لوگوں کے درمیان فجر کے طلوع ہونے سے لے کر سورج کے طلوع ہونے کے درمیان لوگوں کے درمیان رزق کو تقسیم فرماتا ہے۔ اب سوچنے اور غور و فکر کی یہ بات ہے کہ ایک انسان اپنی غربت کو تو دور کرنا چاہتا ہے، وہ اپنی رزق کی تنگ دستی کو تو دور کرنا چاہتا ہے، مگر جس وقت اللہ رب العزت لوگوں کے درمیان رزق تقسیم فرماتا ہے، یعنی فجر سے لے کے سورج کے طلوع ہونے کے درمیان، اور انسان اس وقت سو رہا ہوتا ہے، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب فرشتے کسی انسان کو سوتے ہوئے پاتے ہیں تو وہ اسے رزق سے مستغنی ہو سمجھ کر، یعنی اسے رزق کی ضرورت ہی نہیں، تو وہ اس کی طرف توجہ کرتے ہیں جو جاگ کر اللہ سے رزق طلب کر رہا ہوتا ہے۔ تو رزق کی تقسیم کا وقت فجر سے لے کر سورج کے طلوع ہونے کے درمیان ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام، تابعین، علماء، فقہاء، اولیاء اللہ، وہ فجر کی نماز پڑھ کر سورج کے طلوع ہونے کے درمیان اللہ کا ذکر کرتے ہیں، سوتے نہیں، جاگتے رہتے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے اللہ کی تسبیح بیان کرو، یعنی یہ دو وقت اتنے اہم ہیں، سورج کے نکلنے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے۔ اللہ نے باقاعدہ حکم قرآن پاک میں نازل فرمایا کہ ان اوقات میں اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو۔ کائنات میں ہر چیز کا ایک وقت ہے، ہر نماز کا ایک مخصوص وقت ہے،
روزوں کا ایک مخصوص وقت ہے، حج کا ایک مخصوص وقت ہے، دن اور رات کا ایک مخصوص وقت ہے، سردی اور گرمی کا ایک مخصوص وقت ہے، کسی کے پیدا ہونے کسی کے وفات پانے کا ایک مخصوص وقت ہے۔ کائنات پوری کی پوری ایک مخصوص وقت کی ترتیب میں چل رہی ہے، تو رزق کی تقسیم کا بھی ایک وقت ہے۔ اور آج ہم نے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث سے یہ جان لیا کہ وہ وقت ہے فجر سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک۔ تو اس دوران جو اپنے گھر میں سے غربت کو ختم کرنا چاہے، رزق کی تندرستی کو ختم کرنا چاہے، اسے نیند کو ترک کرنا پڑے گا۔ فجر کی نماز پڑھ کر سورج کے طلوع ہونے تک وہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہے، اللہ کی تسبیح میں مشغول رہے، یقیناً اللہ رب العزت اسے وافر وسیع رزق عطا فرما دے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور علیہ السلام کی سنتیں، آداب، احکامات سیکھنے، سکھانے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے گھروں میں سے غربت، تنگ دستی، رزق کی کمی کو دور فرما کر ہمیں وسیع حلال رزق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔